بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال الدین تبریزی بنگال کے صوفی بزرگ ابوالقاسم کنیت ایرانی نسل تبریز میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ نے پہلے شیخ ابو سعید تبریزی کے دست مبارک پر بیعت کی، پھر ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیوز باطنی حاصل کیے۔ جلال الدین تبریزی ابتدا میں بڑے پرشکوہ بادشاہ تھے۔ اچانک عشق الہی سے آپ کا دل روشن ہوا اور بادشاہت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی شیخ کی عزت اس قدر کیا کرتے تھے کہ مکہ معظمہ کے سفر کے دوران میں شیخ کی سواری کے ساتھ سخت گرمی اور دھوپ میں پیدل چلے جاتے تھے اور بعض ادب کی خاطروں پر سوار نہ ہوتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سفر کے دوران میں آپ شیخ کے لیے انگیٹھی اور دیگچی لے کر چلتے تھے تاکہ جب شیخ کھانا طلب کریں تو گرم کھانا دے سکے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں حاضری کے دوران ہی میں آپ کی ملاقات شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور آپ بہاؤالدین ملتان چلے گئے تو آپ بھی ان سے جدا ہو کر دہلی تشریف لائے، جہاں پر سلطان شمس الدین التمش نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اس کے بعد آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کے لیے گئے۔ بعد ازاں ایک واقعہ کے بعد آپ نے دہلی کو چھوڑ دیا اور بدایوں میں سکونت اختیار کر لی۔ یہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور ایک لمبے عرصے تک مقیم رہے۔ آپ کے بہت سے فیوز و برکات سے اہل بدایوں مستفیض ہوئے۔ بدایوں میں آپ نے علی کو اپنا خلیفہ بنا کر عباس کا رخ کیا اور باہر سے ہوتے ہوئے بنگال پہنچے۔ یہاں آپ نے پنڈوا میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی۔ اس وقت چھوڑ کے تخت پر لکشمن داس کا بیٹا آپ نے پنڈوں میں ایک مسجد بنوائی، باغ لگوایا اور ایک خانقاہ قائم کی جس میں ہزاروں مسافر اور غربا کھانا کھاتے تھے۔ بنگال میں بہت سے مقامی یوگیوں نے آپ سے مناظرے کے بعد یہ تمام یوگی اسلام کی صداقت کے قائل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ بنگال میں طالبان حق چوک در چوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ حلقہ ارادت میں داخل فرماتے۔ جس وقت آپ پنڈوا میں داخل ہوئے اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ کسی مسلمان کو وہاں قدم رکھنے کی جرات نہ ہوتی تھی، لیکن آپ تن تنہا وہاں گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے صدیوں کا کفر گاڑھے ایک انقلاب سے دوچار ہو گیا۔ لوگ آپ کی تعلیمات اور قوت روحانی سے متاثر ہو کر چوک در چوک اسلام قبول کرنے لگے۔ پجاریوں کی دنیا میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا جہاں تعظیم الشان بت خانہ آہستہ آہستہ اپنی شان کو بیٹھا اور بالآخر مسمار کر دیا گیا۔ اس شہر میں جہاں پہلے منظر ہی منظر تھے اب ان کی جگہ مساجد نظر آنے لگی۔ بنگال میں آج مسلمانوں کی جو کثرت نظر آتی ہے وہ صحابہ کی برکات اور فیوز کا نتیجہ ہے۔ آپ کی جائے وفات اور جائے قیام کو دیومالا کہتے ہیں، جہاں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا۔ آپ نے بت خانے کو توڑ کر وہاں تکیہ بنا دیا۔ آپ کا مقبرہ یہی ہے۔ آپ کی روحانیت اور شخصیت بنگال کے معاشرے پر بہت گہرا پڑا۔ پنڈورا میں بہت سی عمارتیں خانقاہیں جلال الدین تبریزی کے نام سے مشہور ہوئیں۔ ماہ رجب میں ہر سال 22 تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات 1244 ہے، لیکن تذکرۃ الاولیاء ہند میں آپ کا سن وفات 1225 عیسوی لکھا ہوا ہے۔ خدا رحمت کنن این عاشقان پاک دینت را۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی خدمات سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اور آج وہاں پر اسلام کا بول بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں پر
جنت واقف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.